القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. تعریف الحقیقت. الحقیقت لفظ ارید به ما وضع له. حقیقت وہ لفظ ہے کہ اس سے وہ معنی مراد لیا جائے جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے. کالاسد للحیوان المفترس والصلاة للارکان المخصوصۃ. جیسے کہ لفظ اسد یہ چیر پھاڑ کرنے والے حیوان کے لیے اور نماز ارکان مخصوصہ کے لیے. تو حقیقت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لفظ بولا جاتا ہے اور واضح نے اس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے وہ معنی مراد لیے جاتے ہیں. جیسے کہ لفظ اسد واضح نے اس کو عربی زبان میں وضع کیا ہے ایک مخصوص جانور کے لیے جو چیر پھاڑ کرتا ہے اور جانوروں کو مار کے کھا لیتا ہے. تو لفظ اسد جب بولا جائے اور اس سے چیر پھاڑ کرنے والا مخصوص جانور مراد لیا جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ لفظ اسد یہ بول کر حیوان مفترس مراد لینا یہ حقیقت ہے. اسی طرح لفظ صلاۃ ہے، شریعت نے اس کو مخصوص ارکان کے لیے وضع کیا ہے جس میں رکوع ہے، سجدے ہے، قیام ہے، قعود ہے. تو لفظ صلاۃ بول کر مخصوص ارکان والی عبادت مراد لینا یہ کہلائے گا حقیقت. حکمہ، حقیقت کا حکم کیا ہے؟ کہ وجود ما وضع له خاصا کان و عاما. حقیقت کو معنی ثابت ہوں گے جس کے لیے واضح نے اس کو وضع کیا ہے خواہ و خاص و یا عام. تو حقیقت کا حکم ہی ہے کہ واضح نے جس معنی کے لیے وضع کیا ہے وہ معنی خواہ خاص ہو یا عام ہو، جب وہ لفظ بولے جائیں تو وہ معنی مراد ہوں گے. دوسری قسم ہے مجاز. یہ مجاز مصدر ہے اور ایک لفظ اس سے ملتا جلتا آتا ہے مجاز. خلیفہ مجاز استعمال ہوتا ہے. تو مجاز وہ اس میں مفعول ہے، اجازت دیا ہوا. اور یہ جو حقیقت کے مقابلے میں مجاز آتا ہے یہ میم کے فتحے کے ساتھ ہے. مجاز، مجاز کسے کہتے ہیں؟ المجاز لفظ ارید به غیر ما وضع له لمناسبت بینہما کالاسد للرجل الشجاع. مجاز وہ لفظ ہے کہ لفظ تو بولا جائے اور اس سے اس کے معنی غیر موضوع لہو مراد لیا جائے. اور یہ مراد کیوں لیا جائے؟ لمناسبت بینہما، اس لیے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کچھ مناسبت ہے. آگے آپ اصول شاشی کے اندر پڑھیں گے کہ تقریباً 27 مناسبت ہیں جن کو علاقے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان وہ علاقہ پایا جائے تو مراد لیا جاتا ہے. کالاسد للرجل الشجاع، جیسے کہ لفظ اسد بولا جائے اور اس سے بہادر آدمی مراد لیا جائے. تو واضح نے لفظ اسد کو وضع کیا ہے حیوان مفترس کے لیے. اب حیوان مفترس کے اندر بہت ساری جو خصوصیات ہیں ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے. اب ہم نے لفظ اسد بولا اور اس سے ہم نے مثال کے طور پر زید مراد لیا، اور یہ مراد ہم نے اس لیے لیا کہ زید کے اندر بہادری کی صفت ہے تو اسے کہا جائے گا مجاز. حکم وجود مستعیر له خاصا کان عاما، اس کا حکم یہ ہے کہ معنی غیر موضوع له ثابت ہوں گے وہ معنی خاص ہوں یا عام ہوں. اس کے بعد ہے تیسری قسم صریح. الصریح لفظ یکون المراد به واضحا کبعت واشتریت. صریح وہ لفظ ہے کہ اس کی مراد واضح ہو جیسے کہ لفظ بعت اور لفظ اشتریت. تو صریح کے اندر جو لفظ بولا جاتا ہے اس کے معنی کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا ہے، بالکل واضح معنی ہوتے ہیں. جیسے کہ دو لفظ عربی زبان میں جو خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے بعتو، دوسرا ہے اشتریتو. تو جب خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بائع یعنی خریدنے والا بولتا ہے بعتو اور خریدنے والا
بیچنے والا بولتا ہے بیعتو اور خریدنے والا بولتا ہے اشتریتو، تو ان دونوں کے معنی واضح، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یوجب ثبوت معنی ہوں، کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے معنی ثابت ہوں گے، ولا یحتاج الی النیتی، اور اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کقولہ انتی طالقن، جیسے کہ انتی طالقن، تو انتی طالقن اس میں جو ہے لفظ انتی طالقن کے اندر اس کے معنی بالکل واضح ہیں۔ اب اگر قائل یہ کہتا ہے کہ میں نے انتی طالقن سے مراد لیا ہے کہ میری بیوی مثال کے طور پر بہادر ہے، تو یہ معنی مراد نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس لیے کہ طالقن کے معنی صریح ہیں۔ یفید الحکم من غیر حاجت الی النیتی، یہ حکم کا فائدہ دے گا نیت کی ضرورت کے بغیر۔ چوتھی اور آخری قسم ہے کنایہ۔ الکنایۃ لفظ لا یفہم معناہ الا بقرینۃ، کنایہ وہ لفظ ہے کہ جس کے معنی نیت کے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ کقولہ انتی بائن، جیسے کہ قائل کا قول انتی بائن، تو لفظ بائن کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں جدا ہونے کے۔ انتی بائن، تو جدا ہے۔ اب اس کے معنی واضح نہیں ہیں، اس کے معنی متعین کیے جائیں گے قرینے سے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا اور اس وقت شوہر نے کہا انتی بائن، تو قرینے سے متعین ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق لینا چاہتا ہے۔ یا قائل سے پوچھا گیا، شوہر سے پوچھا گیا مثال کے طور پر کہ تم نے انتی بائن سے کیا مراد لیا، اس نے کہا میں نے طلاق مراد لیا، تو اس کے معنی طلاق کے متعین ہو جائیں گے۔ کہ حکمہ یوجب ثبوت معناہ عند وجود النیت او بدلالۃ الحال، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے معنی ثابت ہوں گے نیت پائے جانے کے وقت یا دلالت حال کی وجہ سے۔